اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وامنہم من خوف۔ قرآن مجید کے مختصر سوروں میں سے ایک سورہ جس کا نام سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش اصل میں تتمہ ہے، اصل میں جو سورہ فیل میں بات کہی گئی تھی اس کو یہاں پر پورا کر رہا ہے خداوند عالم۔ اور اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ دونوں سورے مل کر ایک سورہ ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان نماز واجب میں سورہ قریش پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فیل اور قریش کو ایک ساتھ پڑھے، تب وہ ایک سورہ مانا جائے گا۔ سورہ فیل میں خداوند عالم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جو خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے سے قریش کو اور مکے کو نجات دی۔ یہاں اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ لإیلاف قریش، یعنی قریش کے اوپر جو بھلائی کے لیے خداوند عالم نے جو ارادہ کیا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو قریش سفر کرتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کی بھلائی کے لیے یا اس کے واسطے، اس میں بہت سے تفاسیر ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے قریش کے لیے بہت سے چیزوں کو فراہم کیا۔ بعض مفسرین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ایلاف قریش اصل میں قصیدہ ہے جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کا۔ جناب ہاشم جو جد اعلیٰ ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کی وجہ سے یہ پوری نسل بنی ہاشم کہلاتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے قریش کو پوری دنیا میں، یعنی اس وقت کی آباد دنیا میں متعارف کرایا اور تجارتی معاملات طے کیے، اور نتیجے میں قریش تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں، شام کے علاقوں میں، روم کے علاقوں میں جانے لگے، جس کی وجہ سے آمدنی بڑھی مکے کے لوگوں کی۔ یہ دو سفر ہوتے تھے، ایک سردیوں میں سفر کرتے تھے اور ایک گرمیوں میں سفر کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ سفر جو شتاء والصیف، یعنی سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر۔ تو خداوند عالم نے یہ دونوں چیزیں فراہم کی قریش کے لیے، جو نجات دی قریش کو، اس کے نتیجے میں اب قریش جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں، ان کے لیے امنیت حاصل ہے، ان کو سکون حاصل ہے، وہ تجارت کر سکتے ہیں، اس کی طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ خداوند عالم یہاں پھر اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی برکتیں عطا کی، تمہیں امنیت عطا کی، تمہیں سکون عطا کیا، تمہیں تجارتی معاملات پہ فائدہ حاصل کرایا، اب تمہاری ضروری ہے کہ یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے یعنی خداوند عالم، اس کی عبادت کرو، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، جس نے تمہارے لیے یہ سکون فراہم کیا اس کی عبادت کرو۔ کون ہے وہ خدا؟ الذی اطعمہم من جوع وامنہم من خوف۔ یہ وہ خدا ہے جو رب بیت ہے، وہ کون ہے؟ اس نے تمہیں بھوک سے نجات دی اور تمہیں خوف سے نجات دی۔ اس کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ ایک یہ جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اس کا ایک خوف تھا، اس کی وجہ سے مکے میں قحطی آ سکتی تھی، مکے کے اندر کھانے پینے کی پریشانی ہو سکتی تھی، خداوند عالم نے اس سے تمہیں نجات دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے وجود اقدس کی وجہ سے اور حج کے فریضے کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دل کو کعبے کی طرف موڑا ہے۔ سب کعبے کے پاس آتے تھے، سب طواف کرنے آتے تھے، سب احترام کرنے آتے تھے، جب آتے تھے تو تجارت کے مال کو لے کر آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں تم جبکہ غیر ذی زر زمین پہ رہتے تھے جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، اس کے باوجود مال تجارت آنے کی وجہ سے، لوگوں کے آنے کی وجہ سے تمہارے یہاں مال آتا تھا، تمہارے یہاں پیسے آتے تھے، لوگ تمہارے یہاں خرید و فروخت کرتے تھے، تمہارے بازار گرم رہتے تھے، نتیجے میں تم بھوک سے محفوظ رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم کے وجود سے تمہیں خوف سے نجات دی خداوند عالم نے۔ تم جو خوف تھا تمہارے اندر کہ قبیلے آ کے تمہیں قتل کر سکتے ہیں، تمہیں لوگ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں مار سکتا ہے، اس خوف سے بھی پیغمبر کے صدقے میں تمہیں نجات ملی۔ یہی وہ چیز ہے
جس کی طرف صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبہ فدق میں بھی اشارہ کیا ہے کہ میرے بابا کی وجہ سے تمہیں خداوند عالم نے خوف سے نجات دی ہے، ورنہ تمہیں ہر قبیلہ ڈراتا تھا، ہر لوگ تمہیں ڈراتے تھے، ہر ایک کی طرف سے تمہیں خطرہ ہوتا تھا، لیکن میرے بابا کی برکت سے اور میرے شوہر علی مرتضیٰ کی تلوار کی برکت سے تمہیں خوف سے نجات ملی، اطمینان ملا۔ تو خداوند عالم اسی کی طرف یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ اس اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو جس نے تمہیں خوف سے بھی امان دیا اور بھوک سے بھی نجات دی۔ روایات میں ہے کہ اس سورے کو پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خصوصاً طعام کے اوپر، کھانے کے اوپر پڑھ کر کھانے سے انسان کھانے کے اندر اگر کوئی مضر چیز ہے تو اس سے محفوظ رہتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی انسان واجب نماز میں اس سورے کو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فیل کے ساتھ اس کو پڑھے، تب وہ ایک سورہ مانا جائے گا۔ مستحب نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر واجب نماز میں کوئی سورہ فیل یا سورہ قریش پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو پڑھے، تب وہ ایک مکمل سورہ مانا جائے گا۔ اور تب نماز میں چونکہ ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھا جائے واجب نماز میں، لہذا دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ خداوند عالم سے دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اس کی کتاب کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔